ایک زمانے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا خوشحال پور۔ اس گاؤں میں ناصر نامی ایک مکار شخص رہتا تھا۔ وہ محنت سے دور بھاگتا تھا مگر اس کے خواب بڑے تھے۔ وہ رات دن یہ سوچتا تھا کہ کس طرح لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر امیر بنا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ مکار ناصر نے اپنی ایک انتہائی شریف پڑوسی کے اناج کا ذخیرہ راتوں رات چوری کر لیا۔ ناصر سمجھا کہ وہ بچ نکلے گا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ صبح ہوتے ہی چوری کے نشانات اور کچھ گواہوں کی وجہ سے ناصر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ گاؤں والوں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کی خوب مرمت کی گئی اور پورے گاؤں میں اس کو ذلیل کیا گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ دھوکے باز ناصر کو یہاں سے فوراً نکال دیا جائے۔ اسے بری انجام کی دھمکی دے کر پھٹے پرانے کپڑوں میں گاؤں کی حدود سے دھکیل دیا گیا۔ ناصر بے بسی اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا وہاں سے نکلا۔ وہ دن رات چلتا رہا۔ بھوک، پیاس اور ذلت اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اب محنت نہیں کروں گا، میں صرف دوسروں کی سادگی زندگی کو اپنا ہتھیار بناؤں گا اور پوری دنیا کو لوٹوں گا۔ سفر کے دوران ناصر نے ایک ایسی گاؤں کی شہرت سنی جو اپنی مہمان نوازی اور انتہائی سادگی کے لیے مشہور تھا۔ اس گاؤں کا نام تھا سادگی نگر۔ ناصر کی شیطانی ذہن میں ایک نیا منصوبہ بن گیا۔ اس نے خود کو مزید مظلوم اور بے سہارا مسافر بنا لیا اور سادگی نگر کی طرف چل دیا۔ سادگی نگر ایک ایسا گاؤں تھا جہاں صبح کی ہوا بھی نیکی کی خوشبو لیے ہوتی تھی۔ یہاں کے لوگ اتنے سادے تھے کہ کبھی کسی نے کسی کے مکر اور فریب کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی سادگی نگر میں بابا رحمت علی بھی رہتے تھے۔ وہ بزرگ سچائی اور احتیاط کی بات کرتے تھے، مگر لوگ اکثر ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر ہنسی میں ڈال دیتے تھے۔ ناصر بکھری ہوئی صورت میں گاؤں کے مرکز میں آ کر بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ گاؤں والے فوراً جمع ہو گئے۔ ناصر نے رونی آواز میں ایک طویل جھوٹی کہانی سنائی کہ کیسے ڈاکوؤں نے اسے لوٹا، اس کے بیوی بچوں کو مارا اور وہ کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہے۔ سادگی نگر کے لوگوں کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ انہوں نے اسے فوراً کھانا دیا، آرام دہ جگہ دی اور کئی دنوں تک اس کی بھرپور خدمت کی۔ ناصر دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ اس کا پہلا وار کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد دھوکے باز ناصر نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، آپ لوگ میرے لیے بہت کچھ کر چکے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ پر بوجھ بنوں۔ مجھے ایک کلہاڑا دے دے، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کروں گا۔ گاؤں والے اس کی اس نیک نیتی پر اور بھی مر مٹے۔ ناصر کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا اور سارا دن ایک کوکلے تنے والے درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ شام کو جب وہ خالی ہاتھ واپس آیا تو لوگ حیران ہوئے۔ گاؤں کے لوگ جو اسے محنتی سمجھ رہے تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جب ناصر ان کے قریب آیا تو ایک بزرگ نے، جو اس کے لیے بہت نیک نیتی رکھتے تھے، نے بولا، ارے ناصر بیٹے، تم تو صبح پوری جوش سے گئے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کلہاڑی تو ساتھ ہے مگر ایک لکڑی کا تنکا بھی نہیں لے کے آئے۔ کیا جنگل میں کوئی خشک درخت نہیں ملا یا تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ ناصر نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، جب میں درخت کاٹنے لگا تو وہ چونکا دینے والی آواز میں بول پڑا۔ اس نے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں ایسا راز بتاؤں گا کہ تم سب دنیا کے امیر ترین انسان بن جاؤ گے۔ اس نے بتایا کہ اگر تم میرے کوکلے تنے میں کوئی بھی رقم رکھو گے تو وہ راتوں رات دگنی ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر سادگی نگر کے لوگ حیران اور لالچ کی ملی جلی کیفیت میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھوں میں
دولت کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک جوشیلے نوجوان نے فوراً ناصر سے سوال کیا، اگر یہ بات سچ ہے ناصر تو تم نے خود کیوں نہیں آزمایا؟ تم نے وہی تھوڑی سی رقم رکھ کر دیکھا کیوں نہیں کہ کیا یہ معجزہ واقعی ہوتا ہے؟ ناصر نے فوراً اپنے چہرے پر مظلومیت کا تاثر لایا اور لمبی آہ بھری۔ اس نے اپنی آواز کو نم کرتے ہوئے کہا، میرے پیارے دوست، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک لوٹا ہوا مسافر ہوں۔ جب ڈاکوؤں نے مجھے لوٹا تو انہوں نے میرے پاس ایک پائی بھی نہیں چھوڑی۔ بھلا میرے پاس رقم کہاں ہوتی کہ میں اس کرامتی درخت کو آزما سکتا؟ ناصر نے تھوڑا سا وقفہ لیا تاکہ اس کے الفاظ کا اثر ہو، پھر اس نے نیکی اور احسان مندی کا ڈرامہ کرتے ہوئے مزید کہا، آپ لوگوں نے میرے اوپر جو احسانات کیے ہیں میں انہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے سوچا کہ چونکہ میں آپ لوگوں کا مقروض ہوں اس لیے میں یہ انوکھا راز آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے احسانات کا بدلہ کچھ اتار سکوں۔ ناصر کے اس چالانہ کا خلوص نے گاؤں والوں کے دل جیت لیے۔ ان کا سارا شک دور ہو گیا اور لالچ ان کے دلوں میں گر کر گیا۔ وہ ناصر کی نیک نیتی کی تعریف کرنے لگے اور فوراً مل کر رقم جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں والوں نے اسی وقت آپس میں خسر پسر شروع کر دی۔ انہوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی جو ایک چھوٹے سے تیلے میں سما گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ناصر کی ہدایت پر گاؤں کے کچھ نمائندے وہ تیلا لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور اسی درخت کے ساتھ تیلا رکھ دیا۔ جب یہ خبر بابا رحمت علی تک پہنچی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ رات کو اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے۔ ان کے ذہن میں سائنسی سوالات گھوم رہے تھے۔ کوئی درخت ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ ضرور کسی مکار شخص کا فریب ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو زمین کے سارے اصول بدل گئے ہیں۔ بابا رحمت علی کی یہی بے چینی ان کی بصیرت تھی جس نے انہیں فوراً فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ اگلی صبح جب لوگ اس درخت کے پاس گئے تو لوگوں نے اپنی رقم دگنی دیکھی تو ان کا لالچ بے قابو ہو گیا۔ انہوں نے ناصر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور پوری رقم وہی رہنے دی، اس امید پر کہ وہ دوبارہ دگنی ہو جائے۔ بابا رحمت علی نے اسی شام اپنا ارادہ پکا کر لیا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو عقل مند بزرگ چپکے سے جنگل کی طرف نکلے۔ وہ درخت کے قریب گھنے جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی وہی عیار ناصر دبے قدموں، خوف اور احتیاط کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے کوکلے تنے سے رقم نکالی، اسے گنا اور اپنے پاس سے رکھی ہوئی رقم اس کے برابر کر کے وہاں رکھ دی۔ بابا رحمت علی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حقیقت کو سمجھ لیا۔ دھوکے باز ناصر کے جانے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے واپس گھر آئے۔ اگلے دن جب رقم پھر دگنی ہوئی تو سادگی نگر کے لوگوں کا لالچ جنون بن چکا تھا۔ ناصر نے موقع دیکھ کر اپنا آخری وار کیا۔ اس نے کہا، اگر آپ لوگ اپنی ساری دولت یہاں رکھ دیں تو کل آپ دنیا کے سب سے بڑے امیر ترین انسان بن جاؤ گے۔ یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ لوگوں نے ہوش کھو دیے۔ انہوں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی، بیٹیوں کی شادی کے زیورات اور اپنا سب کچھ اکٹھا کر کے اس درخت کے پاس رکھ دیا۔ جب شام کے سائے گہرے ہوئے تو بابا رحمت علی نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے درخت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے جلدی سارا رقم ایک بڑی بوری میں بھری اور اسے جنگل میں ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ پھر انہوں نے ایک موٹی چادر لی، اس میں بڑے اور چھوٹے پتھر بھرے اور اسے مضبوطی سے باندھ کر بالکل رقم کے تیلی جیسا بنا دیا اور اسی جگہ رکھ دیا۔ آدھی رات کو لالچی ناصر آیا۔ اس نے رقم کے بجائے ایک بڑی سی تیلی دیکھی اور خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مغرور ناصر نے تیلا کندھے پر رکھا اور دل ہی دل میں سب کو بے وقوف سمجھتا ہوا پوری رات بھاگتا رہا تاکہ گاؤں والوں کی پہنچ سے دور ہو جائے۔
وہ خود کو دنیا کا سب سے کامیاب بدماش سمجھ رہا تھا۔ اگلی صبح جب سادگی نگر کے لوگ خوشی سے درخت کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی، سارے گاؤں میں ماتم چھا گیا۔ وہ روتے ہوئے ناصر کے ٹھکانے پر پہنچے مگر وہ غائب تھا۔ جب لوگ مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے تب بابا رحمت علی سامنے آئے۔ انہوں نے لوگوں کو ساری بات بتائی کہ ناصر کس طرح ایک دھوکے باز تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے انہوں نے ناصر کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور کس طرح حکمت سے اسے پتھروں کا تیلا تما کر بھگا دیا۔ پھر بابا رحمت علی نے لوگوں کی چھپائی ہوئی ساری دولت انہیں واپس کر دی۔ دوسری طرف جب مغرور ناصر نے صبح کافی دور جا کر تیلا کھولا تو اندر رقم کے بجائے پتھر دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا۔ وہ شدید مایوسی اور غصے سے بھر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بابا رحمت علی نے اسے اسی ہی کے کھیل میں شکست دی ہے۔ وہ واپس جانے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب لوگ اس کا کیا حال کریں گے۔ یوں دھوکے باز ناصر خود ہی لٹ کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ سادگی نگر کے لوگوں نے ندامت اور خوشی کے آنسو سے بابا رحمت علی کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے نہ صرف ان کی عزت کی بلکہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کی نصیحت پر عمل کرنا اپنا شعار بنا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سب سے بڑا سبق دیتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ سادگی نگر کے لوگ نیکی میں تو کامل تھے لیکن دولت کے لالچ میں آ کر عقل اور ہوش کھو بیٹھے۔ لالچ نے انہیں ایک اجنبی ٹک کے جھوٹ پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری پونجی گنوانے کے قریب پہنچ گئے۔ ہمیشہ محنت پر بھروسہ کرو اور آسان دولت یا شارٹ کٹ کے دھوکے میں کبھی نہ آؤ۔